بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج دو احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، مصلی بناؤ۔ تو آج جو مختصر بخاری شریف کی جو دو احادیث ہیں، اس میں 258 اور 259 نمبر حدیث ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی 395 اور 398 نمبر کی احادیث ہیں۔ ان احادیث میں یعنی عمرہ کرنے والے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ آیا وہ آخر میں سعی کرے گا یا کہ نہیں، اور سعی کے بغیر کیا وہ حلق کر سکتا ہے اور حلال ہو سکتا ہے یا کہ نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سئل عن رجل طاف بالبیت للعمرۃ ولم يطف بین الصفا والمروۃ ایأتی امرأته فقال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة رواه البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، یعنی وہ عمرے کے لیے آیا ہوا تھا اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی نہیں کی، تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ سے جب عمرے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، یعنی اس کے درمیان 7 چکر لگائے۔ تو فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس سے یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ایک آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے تو صفا مروہ کی سعی کے بغیر وہ حلق نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام گوشوں میں کھڑے ہو کے دعا فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اندر کوئی نماز ادا نہیں کی۔ جب آپ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ یعنی اس دوسری حدیث سے جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کوئی نماز نہیں ادا کی تھی، حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر داخل ہوئے تو تمام گوشوں میں کھڑے ہو کے دعا فرمائی، اور بائیں طرف کے جو 2 ستون ہیں ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کیے تھے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے لیے جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ کیا یہ مقام ہے جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے لیے منتخب کیا تھا اور یہ ان کا والا مقام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو تم جو ہے نا مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ امام ازرقی نے اخبار مکہ میں صحیح اسناد کے ساتھ جو ہے یہ بات روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہی ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں یہ پتھر اسی جگہ پر رکھا ہوا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک سیلاب آیا اور وہ اس پتھر کو بہا کے لے گیا اور مکہ کے نشیبی علاقوں کے اندر یہ پتھر بہہ گیا تھا۔ پھر اس پتھر کو تلاش کیا گیا اور لایا گیا دوبارہ اٹھا کے، اور اسی مقام پہ رکھا گیا جہاں پہلے رکھا ہوا تھا اور جہاں اب رکھا ہوا ہے۔ یہی مقام ابراہیم ہے، مقام مصلی ہے، تو اسی مقام کے اوپر جو ہے نا اس پتھر کو دوبارہ رکھ دیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوال کیا گیا کہ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے اور اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر اس نے سعی نہیں کی، یعنی صفا و مروہ کی سعی نہیں کی، تو کیا وہ حلق کر کے اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل پورا جواباً جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ سے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے 7 چکر مکمل کیے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تھا۔ تو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کے تمام افعال جو ہے وہ بیان کیے۔ اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمرہ میں سعی جو ہے وہ واجب ہے، صفا و مروہ کی سعی جو ہے وہ لازم ہے اور اس کے بغیر حلق نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے راوی کہتا ہے کہ وَسَأَلْنَا جابر بن عبداللہ فقال لا يقربنها حتى يطوف بین الصفا والمروہ، کہ کوئی شخص کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت نہ کرے جب تک کہ وہ صفا و مروہ کی جو ہے وہ سعی مکمل نہ کر لے۔ تو یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صفا و مروہ کی سعی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ کے اندر داخل ہونے اور تمام گوشوں میں دعا کرنے کے بارے میں یہاں تک تو سارے لوگ متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور تمام گوشوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے دعا کی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ والی روایت، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نا دعا تو کی لیکن کوئی وہاں پہ نماز ادا نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکل کے آ گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کعبہ میں داخل ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے تھے، تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دروازوں کے درمیان کھڑے دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کے 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز نہیں پڑھی، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا بھی کی اور پھر بائیں طرف جو 2 ستون ہیں ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر آئے اور وہاں 2 رکعت کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی۔
علامہ نووی نے لکھا ہے اس میں کہ تمام ائمہ احادیث جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر سب کا جو ہے ائمہ کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر 2 رکعت نماز ادا کی تھی، کیونکہ یہ مثبت حدیث ہے اور اس میں زیادہ علم کا ثبوت ہے، تو اس لیے ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ترجیح دی ہے۔ اور وہ حدیث جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اکثر محدثین نے لکھا ہے کہ وہ اس موقع پہ اندر موجود ہی نہیں تھے، لیکن دوسری حدیث میں جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ وہ اندر موجود تھے، تو کہا کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف گوشوں میں کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے اور دعا کے اندر مشغول رہے، تو اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی دعا کے اندر مشغول رہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بائیں طرف کے جو 2 ستون ہیں ان میں جو ہے کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اس بات پہ جو ہے نا یعنی آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو خانہ کعبہ کا دروازہ ظاہر ہے اونچا ہے، اور صرف خواص کے لیے، سربراہان مملکت کے لیے، یا پھر ہر ملک کے اسلامی ملک کے چیدہ چیدہ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اندر داخل ہو کے دعا کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، لیکن عام عوام الناس کے لیے یہ دروازے بند رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی عام مخلوقات کے لیے اور تمام جو ہے نا انسانوں کے لیے اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے حتیم کا دروازہ کھول دیا ہے کہ حتیم بھی خانہ کعبہ کے اندر کا مقام ہے، اور اس کو جو ہے نا اس میں داخل ہو کے اگر ایک آدمی دعا کرتا ہے اور پھر جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا ہی شرف اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی 2 رکعت نماز وہ اندر داخل ہو سکتا ہے، اور 2 رکعت نماز اندر پڑھے اور وہاں دعا کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو حتیم کے حدود کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان احادیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے، اور دوران عمرہ جو ہے اگر ایک آدمی مقام ابراہیم کے اوپر جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کہا کہ اس کو مقام مصلی بناؤ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے جو ہے نا اس کی یعنی مقام ابراہیم کی اہمیت کو بھی جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ان احادیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقام ابراہیم کا تعین بھی کیا ہے، کیونکہ اس میں ائمہ اکرام اور ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہے نا پورے کا پورا بیت اللہ جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، اور بعض نے کہا کہ مسجد حرام جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے، اور بعض نے کہا کہ حرم پاک اور وہ مقامات جہاں پر حج کیا جاتا ہے، مقامات حج، یہ سارے کے سارے مقام ابراہیم ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقام ابراہیم کا تعین کر دیا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر کے اوپر ان کا جو ہے وہ نشان بھی پاؤں کا موجود ہے، تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے جو نماز پڑھنا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو کہا کہ یہ ہے حقیقی معنوں میں مقام ابراہیم، جس کو مصلی بنانے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت جو ہے نا عمرے کے دوران، یعنی 2 رکعت جو ہے نا عمرے کے دوران یعنی جب طواف مکمل کر لے تو اس کے بعد ادا کرنا، یہ دراصل تحیت طواف ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ 2 رکعت ادا کیے جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے اس میں استقبال قبلہ کی طرف جو ہے نا توجہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دینا چاہتے ہیں کہ اس مقام پر بھی کھڑے ہو کے، وہ مقام ابراہیم کے اوپر بھی کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص عمرے کے لیے آتا ہے اور وہ یعنی باقی مناسک مکمل کرنے اور طواف مکمل کرنے کے بعد اگر اس نے مقام ابراہیم پہ جو ہے یعنی نوافل ادا کر لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حلق کر دیا اور سعی نہیں کی، تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ تو یعنی اس بات پہ تو سارے ائمہ متفق ہیں کہ ظاہر ہے یعنی اس کو صفا و مروہ کی سعی کرنی ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حج اور عمرے کے بعد جو ہے نا وہ حلق کر سکتا ہے، لیکن اور یعنی صفا مروہ کی سعی کے بعد وہ حلق کر سکتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں یعنی ائمہ اہل تشیع نے اور زیادہ سختی جو ہے نا یہاں پر کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ تمام مناسک مکمل کر لے گا اور عمرہ کے لیے طواف کرے گا، پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا، صفا و مروہ کی سعی کرے گا،
تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک طواف وہ مزید کرے گا، اور اس کو طواف النساء کہا۔ یعنی اس لحاظ سے اہل تشیع نے جو ہے نا باقی ائمہ سے ہٹ کر جو رائے اختیار کی ہے، کہا کہ وہ جو آخر میں طواف نساء کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر طواف نساء کسی نے نہیں کیا تو بیوی جو ہے نا ان کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی حلق کے باوجود۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یعنی حلق سے پہلے وہ طواف نساء کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جا کے پھر جو ہے یعنی حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے حلق کر دیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، تاں کہ جو ہے نا وہ خود یا پھر جو ہے اس کے یعنی کوئی نائب آ کے جب تک وہ یعنی طواف نہیں کر لیتے تو اس وقت تک جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے نا مقام ابراہیم کا تعین کیا گیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت ابن یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ عمرہ کس طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔